أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ابھی تاریخ میں دیکھو ہے جزاء من تزکا ہے، اس کا مفہوم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نے کہا کہ نکالو اس کو. جزاء من تزکا کتنی بڑی بات ہے. جو تم تزکیہ کیے ہو اس کی جزا ہے. ابھی کی تشریح دیکھوں گا، نکال لیا ہے ابھی. بہرحال یہ سب مضامین بیان کیے جانے لائق ہے کہ فلاح کا ترتب تو اسی پر ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کلیہ اس بنا پر ایسے مضامین کا مستحضر رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ علماء کے لیے، مشائخ کے لیے ضروری ہے. کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر فرماتے تھے، دوزخ کا ذکر فرماتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اگر رضا کی آیت ہوتی ہے، امید کی، تو اس کو طلب کرتے ہیں اے اللہ یہ چیز ہم کو عطا فرمائیے. اگر کوئی سزا کی آیت ہوتی ہے تو اس پر روتے ہیں. اس پر معلوم ہوا کہ قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ جو جنت کے آیات پر ٹھہرے اور جنت کا سوال کرے، اس کی طلب کا اظہار کرے، اللہ کو یہ پسند ہے. دوزخ کی جب آیات گزرے تو اللہ سے اسے پناہ مانگے. یہ خاص مومن کا حریم میں رہنے کا یہ دستور، یہ سلوک رہنا چاہیے. آخر میں حضرت مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسی کو بیان کرتے تھے. حضرت عبد الماجد ندوی گئے حضرت تھانوی کے ہاں، کہا حضرت قرآن میں تو جنت اور دوزخ کا بہت ذکر ہے، یہ مولوی تو نہیں بیان کرتے. یہ ان کی بات اس میں نقل کرتا. مولانا عبد الماجد دریابادی نے جا کہا مولانا تھانوی سے کہ حضرت قرآن میں جنت اور دوزخ کا تو بہت ذکر ہے لیکن مولوی تو نہیں بیان کرتے. حضرت تھانوی فرمایا ہاں بھائی بات تو یہی ہے، یہ بھی تصدیق بھی ہوگی. اس بنا پر مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ذکر فرمایا جنت اور دوزخ. فرماتے تھے کہ جنت کا ایک مرتبہ تو سوال کر لیا کرو، جنت خوش ہو جائے گی. جنت جب دیکھے گی کہ ہمارے لوگ طالب ہیں تو خوش ہو جائے گی. اسے دوزخ سے پناہ مانگو، دوزخ بھی خوش ہو جائے گی کہ ہم سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، ہم بھی کچھ ہیں. برابر میرے قرآن بھرا ہوا ہے جنت کے. فریقٌ فی الجنت ہے فریقٌ فی السعیر، یہی ہے نا.
فریق فی الجنت فریق، ایک فریق جنت میں ایک فریق جہنم میں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ بہت سی ہے، بہرحال انہوں نے جنگل پکڑ لیا اور خلوت میں رہنے لگے۔ لوگ گئے، کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں اپنی حکومت چھوڑ دیا، اپنے سلطنت چھوڑ دیا؟ فرمایا اس آیت نے مجھ پر اس پر ابھارا ہے، فریق فی الجنت یا فریق فی السعیر۔ تلاوت کا ہم لوگ کتنی مرتبہ پڑھے ہیں، لیکن ایک بادشاہ وقت یا امیر کے یقیناً تھے بہت بڑے، چھوڑ دیا، سلطنت چھوڑ دیا، کہ مجھے نہیں معلوم کہ جنت والوں میں سے ہوں یا دوزخ والوں میں۔ لوگوں نے کہا حضرت جو کہیے ہم کریں گے۔ کہا یہ کرو، متعین کر دو کہ میں فریق جنت میں سے ہوں تو ابھی چلتا ہوں حکومت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، قرآن نے جب ذکر کیا بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے تو اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک عالم نے یہ بات کہی تھی حضرت تھانوی سے کہ حضرت قرآن میں جنت اور دوزخ کا تو بہت ذکر ہے، یہ مولوی لوگ تو نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی فرمایا ہاں بھائی بات تو یہی ہے، یہ ذکر ضروری ہے۔ آیا ہے، روایتوں میں آتا ہے، حجت اللہ البالغہ میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شروع میں پہلے جنت کی آیات نازل ہوئی ہیں اور دوزخ کی آیات نازل ہو جائی ہیں، کہ جنت کی آیات کو سن کر کے اعمال صالحہ کا ذوق پیدا ہو جائے، پھر جنت میں جانا آسان۔ دوزخ کی آیتیں ہیں کہ جا کے دوزخ کی آیتوں کو سن کر کے خوف پیدا ہو جائے تاکہ برے اعمال سے آدمی بچے اور دوزخ سے بچے۔ حجت اللہ البالغہ میں بہرحال میرے دوست بس اب آتے جو بات ذہن میں آ جاتی ہے وہی سنا دیتا ہوں۔ کچھ پہلے سوچتا ہوں تو مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا بیان کرنا ہے، جو فوری سمجھ میں آتا وہی سناتا ہوں۔ اس وقت کھولا ذہن میں آئے تو یہ میری کتاب ہے دستور السالکین ہے، الحمدللہ۔ اس کتاب کی بڑی تعریف بھی ہوتی ہے، علماء نے یہاں تو لکھا ہے کہ تصوف و سلوک پر جامع کتاب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس لکھنے کا بھی ثواب دے اور عمل کرنے کا بھی ثواب دے۔ جتنے سلوک کے سلسلے میں جتنی چیزیں مبہم تھی وہ مفصل آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جنت اور دوزخ کا بیان اخیر بھی لکھ رہے ہیں، امام غزالی غالباً لکھ رہے ہیں، منہاج العابدین امام غزالی کی ہے، اخیر تصریف ان کی ہے، امام غزالی کی اخیر تصریف منہاج العابدین ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس باب میں قرآن میں لکھ رہے ہیں، اس باب میں قرآن مجید کی ان دو آیات پر غور کرو۔ شیخ لکھ رہے ہیں حجت الاسلام، اس باب میں قرآن مجید کی ان دو آیات پر غور کرو۔ ایک آیت یہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ لکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں غور کرو، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور کے جام پلائے گا۔ شراب طہور نجس والے نہیں، شراب نہیں، شراب طہور کی قید۔ شراب طہور نام ایک ہے لیکن مادہ جو کہ الگ ہے، اس کی بنیاد طہارت پر ہے اور اس کی بنیاد نجاست پر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور کے جام پلائے گا۔ اس سب کے لیے مولانا، سب کے لیے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ مضمون کو سامنے رکھیں۔ قرآن سب کے لیے ہے، سب کے لیے، علماء کے لیے بھی ہے، صوفیہ کے لیے بھی ہے، صوفیہ اس سے بچ نہیں سکتے، ان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ اگر ان کا تصوف کتاب کے خلاف رد کر دیا جائے گا، مردود تھوڑی تو نکل جائے۔ تصوف وہی ہے جو مستنبط ہو قرآن و حدیث سے۔ جو اگر تصوف قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ ہے تو قابل رد ہے، کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی بنا پر حضرت تھانوی نے آ کر کے اس پر بہت کام کیا ہے، بلکہ مجدد تصوف کو کہہ گئے ہیں۔ وہاں عبد الباری ندوی ہوگا نا تو یہی لکھ دیا ہے، مجدد تصوف۔
لکھا ہے کہ 100 سال حضرت عائشہ نے غالباً فرمایا ہے کہ 100 سال کے پہلے اور 100 سال کے بعد سب کام کر دیا ہے، جتنی خرابیاں تھیں اس کو دور کر کے آگے تعلیمات دے دیا ہے. یہ تھوڑا سید سلیمان ندوی کا رجوع کرنا معمولی بات ہے، معمولی. ندوی تھے، گئے سید سلیمان ندوی گئے، آئے لوٹے. تو ندوی کے لوگوں نے کہا کہ آپ کو کون سی کمی تھی کہ آپ وہاں تھانوی کہہ گئے، آپ کو وہاں کیا ملا؟ فرمایا کہ اپنے جہل کا مجھ کو علم ہو گیا، اپنے جہل کا مجھ کو علم ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ علم ایک عجیب نور ہے، علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ ملکوت سے مومنین کے قلوب پر نازل کرتا ہے. علم وہ علم ہے جو اللہ کا راستہ دکھائے. یہ کتنی عمدہ بات ہے، کیا عمدہ لکھ رہے ہیں. اس باب میں قرآن مجید کی ان 2 آیات پر غور کرو. ایک آیت یہی ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. غور کرو، یہ قرآن ہے. جنت میں کہا جائے گا کہ یہ جو کچھ مل رہا ہے، یہ تم دنیا میں مشقت برداشت کیے، کلفت برداشت کیا، اس کی جزا ہے. تو اس جزا کے لیے آدمی کوئی مشقت برداشت کرے گا نہیں. کسی عمدہ آیت کا انتخاب ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، جب جنت میں جائیں گے سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ تعالیٰ تمہیں شراب طہور کے جام پلائے گا. شراب طہور یہ شراب نہیں جس کو آدمی بکواس کرتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں. کچھ ان کو ہوش ہواس نہیں جاتا، کچھ نہیں، نہ اپنی عزت کی پرواہ، نہ ان کے عقل کی پرواہ، نہ سب اٹھا کر کے پھینک دے جاتے ہیں رات میں. یہ بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ. وہ شراب یہ ہے، یہ شراب یہاں کی عزت لاتی ہے، اور یہ شراب ذلت پڑا ہوا ہے. کوئی آ کے ٹھوکر بھی مار دیتا ہے، چاہے کچھ بھی کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ اس شراب سے جو طہور ہے اس دنیا میں بھی جام پلائے ہم لوگ. وہاں تو ہو گئی انشاءاللہ. یہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت معمولی چیز ہے، تلاوت کی جاتی ہے. اللہ کا شکر، آدمی کھڑا ہو جائے، اللہ کا کلام تلاوت. اللہ اپنے بندوں کے سامنے اپنے قرآن کو پیش کر رہا ہے. سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، وہاں تو سن لو تو اس کی جزا کیا ہوگی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. چھوڑ دو یہاں کی شراب کیا ہے. آج ہم نے خود سنا ہے، یہیں پہ سنا تھا ہم نے کہ عید کے دن رمضان میں جتنی شراب چھوڑے رہتے ہیں اتنی پوری شراب پوری کرتے ہیں رات سویرے. نہیں سنا ہے. کیا فائدہ، تم نے رمضان میں چھوڑ بھی دیا اور اس کی تلافی کیا 4 رات میں پوری کو پی کر کے مست ہو گیا. پاگل دیوانے. تمہارے نہ عزت ہے نہ کوئی آبرو ہے، سڑکوں پر پڑے ہوئے ہو، بیوی بچے تم سے پریشان. یہ کوئی شراب ہے؟ شراب تو یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. جو تم نے محنت کیا ہے مشکور، اللہ نے قبول کر لیا، اس کا یہ بدلہ ہے. اور اسی کا نمونہ افطار ہے. اسی کے نمونہ افطار ہے. مشقت برداشت کیا، افطار کو خوشی ہوتی کہ نہیں؟ خوشی ہوتی ہے. اسی کا ایک نمونہ ہے. ان مشقت کا ایک نمونہ پورا تو جنت، پوری دنیا کی مشقت کا نمونہ تو جنت ہے، اس کی جگہ. لیکن دن بھر کی پیاس ہوتی ہے، مشقت کا نعمت کیا ہے؟ افطار ہے. اس وجہ سے افطار سے خوش ہوتا ہے اللہ. بندہ یہ نہیں کوئی کہے کہ ہم افطار نہیں کریں گے، یہ سب بیوقوفی کی بات ہوگی. افطار تو خدا سے کیوں تما خواہد من سلطان دی ہاں بد فرق قرار باد ہے. جب اللہ چاہتا کھاؤ تو پھر کھاؤ، اگر نہیں کھاؤ گے بے علمی ہوگی. اس وقت کھانا تاخیر افطار کوئی مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کھانا مطلوب ہے. اللہ کیا ہے، دن بھر روزہ رکھا ہے، اب یہ کہ کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ.
جتنا چاہو پانی پیو، جتنا چاہو شربت پیو، ہے کہ نہیں؟ ارے اپنے میزے لے کے آئے کرتے ہوئے جتنا چاہے کھائے، وہ تو دین کی طرف سے اجازت ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. عمدہ آیت ہے کہ نہیں مولانا؟ یہ تو مجھے ہمارا مزاج یہی ہے، چاہے یہاں ہو چاہے ہو یار. مجھے بہت، ہم نہیں جمع کیا اس کتاب کو، دستور السالکین نام ہے. علماء کہتے ہیں کہ تم نے نام ہی ایسا رکھ دیا، یہ مولانا بھی جانتے ہیں نہیں. دستور السالکین، شاید مولی تقی الدین کے ساتھ پہنچی ہوگی شاید. دستور السالکین لقرب رب العالمین اس کتاب کا نام ہے. سب کو دستور السالکین لقرب رب العالمین، رب العالمین کے قرب کے لیے دستور ہے، قانون ہے. یہ کتاب ہماری ہے، اور شاید یہ آخری کتاب ہو. میں نے اپنے کو کہہ دیا اس کتاب کو تم پیش نظر رکھو. اللہ تعالیٰ نے کون سنتا ہے مجھے، کون اپنے ہی تو کون سے سنتا ہے، کس کو اس کے اشاعت کی فکر ہے. باطل جماعتیں اپنے علوم کی اشاعت کرتی ہیں، علوم کی. ہمارے یہ بات نہیں ہے، کمی ہے ہمارے. باطل جماعتیں علوم کی اپنے اشاعت، علوم سے کچھ ہو جاتی ہیں. باطل جماعتیں گمراہ جماعتیں، ان کو اشاعت کی پوری فکر ہوتی ہے، ہمارے اشاعت کی فکر نہیں ہوتی. میں کہتا تھا کہ کوئی غلط کسی کو آدمی آتا ہے فوراً شہر میں ہو جاتا آیا ہے. میں کہا ماں ابرار الحق صاحب آتے ہیں تو اٹالی تک جو ہے وہاں تک تم لوگ نہیں پہنچاتے. یہ کمی ہے. ماں ابرار الحق صاحب آئے ہیں کہو. تھانوی کہتا بڑا آدمی الہ آباد کی بات کر، میں بگڑ جاتا تھا. اتنا بھی تم نہیں ہو سکی کہ اس محلے میں کہا کہ مولانا ابرار الحق صاحب تشریف لائے. جب اپنے اکابر کی تم قدر نہیں کرو گے تو جہاں ہو وہیں رہ جاؤ گے. مروی کا بچہ ہوتا ہے جہاں ہے وہی رہتا ہے. پر کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور کے جام پلائے گا اور اسے کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کی جزائی جو مشقت برداشت کیے ہو. یہ افطار سے ایک نمونہ ہے، اور جو وہاں جزا ملے گی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تمہیں شراب طہور کے جام پلائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا اور تمہاری کوشش مقبول ہو گئی. اللہ کے ہیں تمہاری کوشش مقبول ہوگی. معمولی آیت ہے، انتخاب بھی کیسا اس آیت میں کیا ہے. دوسری دیتا یہ بھی سن لو، وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کا حال بیان فرمایا ہے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. دوزخی عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ سے نکال دیجیے، بڑی تکلیف ہے. انتخاب تو نہیں ہے. آیت کی دنیا آئے جنت کی اور دوزخ. غور کرتے ہیں علماء کی باتیں. عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دوزخ سے نکال دیجیے. اگر ہم نے دوبارہ تیری نافرمانی کی تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. پہلی مرتبہ گئے تھے، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے دوزخ کے اعمال کیے. اب جائیں گے تو سب دوزخ کے اعمال نہیں کریں گے، جنت کے اعمال کریں گے. آیت ہم ظالم ہوں. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا. اللہ جواب سنیے، جواب سنیے. اللہ جو کریم ہے، کریموں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا جواب وہاں کا، یہاں کا جواب اور ہے، وہاں کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اسی میں ذلت و خواری کے ساتھ پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو نالائق. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ تصوف ہے، یہ سلوک ہے اگانے والا. ہمارے حضرت یہ کہتے تھے کہ پڑھو گے تو ابھرو نہیں. یہ آیت ایسی ہے کہ ابھار دینے والی ہے. یہ حضرت شاہ رسول اللہ تھا کہ جملہ ابھار دیں گے. کچھ گھومتا آیا تھا مجھے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اسی میں ذلت و خواری کے ساتھ پڑے رہو. ہمارے اعمال کو تم نے توہین کیا، ہمارے اعمال کو، احکام کو تم نے بسے پوچھ ڈالا، تو آج ہم تم کو پسے پوچھ ڈالتے ہیں. بہت حضرت بہت بیان کرتے تھے
چنانچہ حضرت علی میاں تشریف لے گئے، صاحب مسلم کا جلسہ سینکڑوں قریب ہو رہا ہے. جب حضرت سے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں تقریر بیان میں، فرمایا جائیے لیکن جنت اور دوزخ کا ذکر کیجیے گا. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے وہاں علی میاں سے کہا کہ وہاں جا کے جاتے ہیں. کہا وہ تو مواد ہمارے پاس ہے ہی، تو دوسری تقریر کرنے. فوراً اٹھے حضرت، الماری کھولا، ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ آتی ہے، یہ آیت پڑھ اسی بیان کیجیے گا. علی میاں نے اسی بیان کیا، پھر مان گیا تھا. اکابر نے مانا تھا. علمی اعتبار کا تصوف علمی تھا. جتنے علمی مذاہب کے لوگ تھے سب مولانا سے رجوع ہو گئے. تصوف علمی. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا. کتنی عمدہ بات ہے بچہ، پڑھا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا ذلت و خاری کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. بات بھی نہ کرو، معمولی بات ہے. ایک باپ کہتے ہم تم سے بات نہیں کریں گے، کتنا چوٹ لگتی ہے. ماں کہتی ہے بات نہ کرو، چوٹ لگتی ہے. رب الارباب کہہ رہا ہے بات نہ کرو. بہت تم کو مہلت دیا تھا، انبیاء کو بھیجا تھا، کتابیں نازل کی تھا، تم نے ایک نہیں سنی. آج اس کا نتیجہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. اللہ نہیں. روایت میں ہے کہ ان کی شکلیں کتے کی طرح ہو جائیں گی. دو میں شاید حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ وہ کتے نہیں کہ اس زمانے میں جن کی کتے ہو جائیں گے، نہایت ذلیل کتے ہو جائیں گے. جو یہاں آیا ہے یہود ذلیل، تو وہ کتے ہو نہیں کہ جو جس سے لوگ کھیل کرتے ہیں. ذلیل کتے ہو جاؤ، کتے رہو گے لیکن بے بدترین کتے. تمہاری شکل صورت دیکھنے کی جی نہیں چاہ رہے. یہاں تو کتوں کو بھی لوگ دیکھتے ہی نہیں. کتوں کی طرح ہو جائے اور وہ ان میں کتوں کی طرح بھونکتے پھریں گے جہنم میں. اور کتے کی طرح بھونکتے پھریں گے. نعوذ باللہ من عذاب الیم. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں رؤوف رحیم سے، اس عذاب علیم سے، اس دردناک عذاب سے. کبھی صفت رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. ہم رؤوف رحیم سے پناہ مانگتے ہیں. کس سے؟ عذاب دردناک عذاب سے. یہ سب کے لیے ہے ہمارے ساتھ. کوئی سے فارغ. نبی جب ڈرتا ہے، ولی جب ڈرتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا مزہ ہے. کم سے کم یہ علوم تو مسلط رہنا ہی چاہیے. ہر مرد کو، عورت کو ضروری ہے یہ چیزیں پیش نظر رکھو. یہ نہیں کہ سب لوگ بہت سب چھوڑ نہیں، لیکن اتنا تو حضرت تھانوی سے کسی نے کہا حضرت ہم لوگ اتنی تجارت ہے، یہ ہے وہ ہے، کیسے ہم لوگ رکھ سکتے ہیں دو عذاب کیسے رکھتے ہیں؟ کہا دیکھو کسی کے قاعدہ کی بیماری ہو جائے کسی شہر میں. حضرت سے آئی تھی بیماری، آئی تھی کہ نہیں؟ کہا کسی کی دکان بند رہی. فرماتے تھے کہ حیدہ کی بیماری آئی تھی، 14 آدمی ماں یعقوب صاحب کے آدمی گھر کے پر انتقال ہو گیا. کہا حیدہ کی بیماری آتی تھی، کوئی اپنی دکان بند کرتا ہے، دکان پر جاتا ہے، لیکن ڈرتا بھی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ کو یہ مرض نہ لگ جائے. دکان کھولنا بند نہیں کرتا، لیکن ڈرتا بھی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مرض. اسے آخرت کا خیال رکھتے ہوئے سب کچھ کرو. ماں تھانوی کا جواب یہ ہے، آخرت کا خیال. جیسے اس مرض کا ہر وقت خیال رہتا ہے کہا تھا بھی، اسی طریقے سے آخرت کو پیش نظر رکھو. جو بھی کرو، چاہے تجارت کرو چاہے زراعت کرو، لیکن آخرت پیش نظر رکھو. والآخرت خیر وابقیٰ. آخرت خیر ہے اور باقی ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب اپنی برادری میں بہت کہتے تھے کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ تجارت چھوڑ دو. وہاں تجارت کی بات وہی کر دیا تو زراعت تھی، وہاں تجارت بڑھ گیا تھی. کہ میں نہیں کہتا کھیت باڑی چھوڑ دو، ہم لوگ کاشتکار آدمی ہیں، تجارت چھوڑ دو. باقی میں نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ لیکن یہ کہتا ہوں کہ دنیا یوں رکھو، آخرت کو یوں رکھو. دنیا رکھو لیکن نیچے رکھو، آخرت کو اوپر رکھو. بس یہ کہتا سمجھایا دیہاتیوں کو.
اللہ تعالیٰ اور روایت میں ہے کہ ان کی شکلیں کتے کی طرح ہو جائیں گی، وہ ان میں کتوں کی طرح بھونکتے پھریں گے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی نے فرمایا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ دو مصیبتوں سے بڑی مصیبت کون ہے، جنت کو ہاتھ سے دینا یا دوزخ میں جانا۔ جنت سے ہاتھ جانا یہ بھی مصیبت، اور دوزخ میں جانا یہ بھی مصیبت۔ جنت کو ہاتھ سے دینا اور دوزخ میں جانا۔ بہت فرماتے تھے، آخر میں جو بھی عالم جاتا ہے اس کے سامنے، چاہے وہ عبد الماجد ہو، چاہے وہ قاری طاہر صاحب ہو، چاہے وہ عالم، یہ مضمون ضرور بیان کرتے تھے ماشاء اللہ صاحب، اور کہا علماء غفلت برت رہے ہیں۔ جب قرآن نے بار بار جنت اور دوزخ ذکر کیا ہے، علماء کو کیا حق ہے کہ اس بات کو ختم کریں؟ تمام علماء نے تسلیم کر لیا تھا، تمام علماء نے تسلیم کر لیا اپنا سربراہ اللہ۔ ہم نہیں جانتے، جنت سے صبر کی کوئی یہاں نہیں ہے، اور عذاب کے برداشت کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ عذاب کو برداشت کرنا معمولی ہے، لیکن بہت صورت نعمت کا فوت ہونا عذاب دوزخ برداشت کرنے سے نسبت آسان ہے۔ جنت میں نہیں گیا لیکن دوزخ بھی بچ گیا تھی، غنیمت ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ فریقون پھر دو ہی فریق ہے، فریقون پھر جنت ہے، فریقون دو ہی ہے، جنت میں ہوں گے یا جہنم میں۔ کوئی ویٹنگ روم نہیں ہوگا کہ جا کے وہاں آرام کرو، تو سب لوگ آئیں گے، جنت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر دوزخ میں ہمیشہ رہنا حادثہ کبریٰ اور مصیبت عظمیٰ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ پھر دوزخ میں ہمیشہ رہنا حادثہ کبریٰ اور مصیبت عظمیٰ ہے، عبارت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر عذاب کسی وقت ختم ہو جانے والا ہوتا تو تب بھی سہولت رہتی، کچھ چین ہوتا ہے کہ ایک دن کے دوسرے دن چھوٹ جائیں گے ہمیشہ، وہاں تو دائمی عذاب ہے، لیکن وہ تو ابد الاباد تک رہے گا، کبھی چھوٹنے والا یہ عذاب نہیں۔ اس سے بچنے کی صبر کرنی چاہیے۔ مسلمان اس سے غافل ہیں، جس پر جو چاہیں الزام لگائیں، جو چاہیں غبن کریں۔ ہم لوگ کے پاس بہت آتے ہیں، دعا کا مسئلہ ہم لوگ کچہری سے کم نہیں رہتا، دعا کے لیے یہ ہوا مولانا ہمارا اتنا غبن کر لیا، میں نے کونوں غبن کیا کہ اپنے بھائیوں نے غبن کیا ہے، اپنے بھائی، لیکن وہ تو اب وہ کسی انتہا پر جا کر اختتام کبھی نہیں ہوگا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا عذاب دائمی کا تذکرہ ڈرانے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایسی کتاب کوئی دیکھتا بھی نہیں مجھا، کوئی بھی آ جائے سائنس میں کی فتویٰ کی ادھر ادھر کے اناپ سے پڑھنے کے تیار، اخبار پڑھنے کے تیار، لیکن ایک لائن جو کتابیں میں رہتا ہے دین کا وہ پڑھنے کے تیار نہیں۔ بند دروازے ہٹاؤ اس کو، نہ پڑھو، وہاں جا کے معلوم ہو جائے گا کیا نتیجہ وہاں ظاہر ہو گیا نہیں ہے۔ لیکن وہ تو ابد الاباد تک رہے گا، وہ کسی انتہا پر جا کے اختتام پذیر نہ ہوگا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عذاب دائمی کا تذکرہ کرنے والوں کے لیے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، عذاب دائمی کا تذکرہ ڈرنے والوں کے لیے ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے، افطار کے لیے ان کے صحابی تھے، افطار کے لیے ان کی بیوی نے اچھا انتظام کیا افطار کے لیے، لیکن وہ رونے لگے، کہا روزہ تھے، کھائیے افطار کیجیے، کیا میں کیا کھاؤں، ہم سے اچھے اچھے لوگ ہیں، اس جب سرگاؤں دیکھا بھی نہیں، اللہ کے پیارے ہو گئے، ہم سے اچھے لوگ تھے اعمال کے اعتبار سے،
لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو دیکھا بھی نہیں اور اللہ کیا جائے گا. اس وجہ سے مجھے یہ ڈر لگتا ہے ان نعمتوں کو ڈر کر کے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے محروم تو نہیں کر دیں گے. صحابی کے بارے میں یہ سیرت ہے صحابہ کی، سیرت ہے صحابہ کی. تو حضرت حسن بصری کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا جاتا ہے جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، جس کا نام حناد ہوگا، اس کو 1000 سال عذاب ہوا ہوگا، وہ یہ حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا. تو اس کا ہاتھ سن کر رو پڑے اور فرمانے کاش میں ہی حناد ہوتا. 1000 عذاب کے بعد نکلے گا یہ. تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کاش 1000 سال بعد اس کو نجات تو مل گئی. مجھ کو تو یہ بھی امید نہیں کہ میں دوزخ سے نکالا. حضرت بصری سید الطائفہ ہیں، پوری جماعت کے سردار ہیں. ان مضامین کو بھی پڑھنا چاہیے. چونکہ حضرت کا معاملہ تھی اس وقت میں نے بھی پڑھا کتابیں. کاش لوگوں کو آپ کے اس قول پر تعجب ہوا اور تو پر افسوس ہے بات نہیں سمجھتے. وہ ایک دن نہ ایک دن عذاب سے نکل تو آئے گا. میں کہتا ہوں خوف و ڈر کا یہ سارا معاملہ اس اصولی بات کا لوٹتا ہے. وہی ایک نقطہ ہے جو پشتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور چہروں کو زد کر دیتا ہے، جس کے تصور سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور رونے والوں کی آنکھیں خون کے آنسو برساتی ہیں. ہمارے اکابر کا یہ حال ہے. وہ نقطہ یہ ہے رونے والوں کی آنکھیں خون کے آنسو برساتی ہیں. ورنہ یہ معرفت الہی کا چھین لینا ہے. یہ وہ اصل بات ہے جس کا خوف ڈرنے والوں کو ہر وہ لگا رہتا ہے کہ جو معرفت قلب میں اللہ نے دیا چھین لینے. ہم نے کتنی مدد سنا، کسی نے خواب دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، کتنی مدد ماشاء اللہ سنا. ایک فاختہ ہے کسی کے سینے سے نکلا، چڑیا ہے نکلی اور درخت پر جا کے بیٹھ گئی اور اس کی طرف منہ کر کے وہ چڑھائیوں کر رہی تھی. تو انہوں نے کسی سے عارف سے جا کے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ فاختہ کبوتر نکلی ہوا. دیکھا وہ تمہارا ایمان ہے، تمہارے دل سے نکل گیا ہے اور درد پا کے تم کو چڑھا رہا ہے. کتنی مدد ماشاء اللہ. یہ بہت ایسی چیزیں بیان کرتے تھے، بہت بیان کرتے، خود بھی ڈرتے رہتے تھے. سجدہ ایسا کرتے یہ فکر ہے کیا کہوں. اللہ من اللہ. مختصر کر کہتا ہوں، ہمیں یوسف بن اسبات سے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت سفیان ثوری کے پاس تشریف لے گئے. یوسف بن اسبات فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری ساری رات روتے رہے. سفیان ثوری صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے. ساری رات میں نے دریافت کیا کیا آپ اپنے گناہوں کے خوف سے روتے ہیں؟ تو حضرت سفیان نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا گناہ تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے شریعت. گناہ سے کیا دوزخ میں جاؤں گا. مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت اسلام میں چھین لے. دیکھو اس کو سفیان ثوری امت میں بہت بڑا مقام ان کا ہے. سفیان ثوری جو بہت عالم کی مثال دی جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ادارے کا سفیان ثوری ہے. کسی متعلق کہا، کسی نے دیوبند کے آدمی نے کہا کہ اس ادارے کا سفیان ثوری فلاں آدمی ہے. یہ کہتے ہیں گناہ تو اللہ کے سامنے. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت اسلام میں چھن دے. ہم احسان کرنے والے سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں تو ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے اور اپنے فضل سے ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے
اور ملت اسلام پر ہمیں موت نصیب کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ آج ارتداد کا بھی دور چل رہا ہے، ان کو خدا کی معرفت نہیں، قیامت کا یقین نہیں، جو ہو جائے مرتد ہو جائے، اللہ کے ہاتھ ادھر میں کمی نہیں ہے، سب اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین، جہنم کہے گے لے آؤ، کتنے لے آؤ گے، اٹھائے گا جہنم میں پھینک دے گا سب کو، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنے ایمان کی خیر تم بناؤ، تم محتاج ہو ایمان کے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ منی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ منی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ ہم ایمان چاہتے ہیں، اصل ایماناً ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ وہ ارتداد نہ ہو۔ یہ حضرت خاص سے دعا ہم کو سکھایا ہے، یہ پڑھا کرو، اللہ منی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ ایک اور دعا ایسی سکھائی، وہاں عبد الحلیم سے ہم نے کہا کہ حضرت یہ سکھائی، کہا ہی بھائی یہ تو ہم لوگ سب کو پڑھنے لائق ہے، میں کہا بالکل پڑھنے لائق ہے، کہا تم کو ہی سکھائی دعا، اللہ میں نے سب خیر حیات دیتا۔ بہت ہے اچھا۔ بہت ہے اچھا ہے۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ امید رکھتے ہیں، کہاں امید یہ معتبر نہیں ہے، اور یہ ایک لاحاصل ہے، یہ جو تو امید کہتے ہیں ہم امید نہیں، لاحاصل ہے، اس سلسلے میں بھٹکا ہوا ہے اور خطا و غلط میں مبتلا ہے۔ یہ اس قسم کی امید جو عمل سے غافل کر دے، یہ بھٹکی ہوئی چیز ہے، یہ چیز تم کو نجات نہیں دلائے گی، تم کو عمل کرنا ہے۔ یہ کہہ کر کے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بہت تفصیل سے بات کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اصل و قاعدے کی تائید جس سے ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت والعاقل من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ عز وجل بالامانی۔ دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو دین اور شریعت کے تابع کرے، لیکن سب کا فیصلہ حدیث سے کر رہے ہیں، میں چھوڑ دیا اس کو۔ دانا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو دین اور شرع کے تابع کرے اور بعد موت کے ذخیرے اعمال جمع کرے، یہ ہے ہوشیار۔ احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے نجات اور جنت کی امیدیں لگائے رہے، احمق ہے یہ آدمی۔ اس بارے میں حضرت حسن بصری کا یہ قول ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں بخشش اور مغفرت کی امیدوں میں رہتے ہیں، نیک عمل کچھ نہیں کرتے، دنیا سے آخر کی طرح مفلس اور قلاش جاتے ہیں، مفلس جاتے ہیں، دنیا کچھ ان کے پاس عمل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب پر حسن ظن ہے کہ وہ ہم سے بہتر سلوک کرے گا، لیکن ایسے لوگ جھوٹے ہیں۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہوتا تو ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی ومن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا پڑھی فوراً، جو اللہ تعالیٰ سے لقاء کا امید رکھتا ہے اس کو عمل صالح کرنا چاہیے۔ جواب دیا انہوں نے، ایسے لوگ بہت ہیں، ان کو اللہ بھروسہ ہے۔ ومن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا، سورہ کہف کی آیت ہے۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کو امید رکھتا ہے چاہیے کہ اعمال صالح اختیار کرے۔ دوسری آیت یہ پڑھی
وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، یہی نا فاصبحتم من الخاسرین، یہ تھا تمہارا گمان تمہارے رب کے متعلق جسے تم نے ہلاک کر دیا، جسے تم کو ہلاک کر دیا۔ اب تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گئے۔ اللہ سے حسن زن کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال کو چھوڑ دو، اعمال کو کرتے ہوئے یہ حسن نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، ہم کو جنت مل جائے، یہ ہے طریق۔ بہت لکھا دیر تو نہیں ہوئی ابھی ہے وہ اپنا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کو امید رکھتا ہو اور یہ چاہتا ہے کہ وہاں ہم سے اچھا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ فیصلہ بھی خدا ہی نے کر دیا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ ہماری امید ہم سے ملاقات ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شرک نہ کرو۔ چوتھے اس مخلص سے جو ڈرنے والا نہ ہو، چوتھے اس مخلص سے جو ڈرنے والا نہ ہو، کیا وہ اللہ جل جلالہ کے اس معاملے کی طرف غور نہیں کرتا جو اپنے اصفیاء اور انبیاء اور اپنے خادموں سے کرتا ہے، جو اس کے مخلوق درمیان میں آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی سب سے آتا ہے معظم مخلوق ہے بقل اوحی الیک مسل۔ اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں، یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں آیت ہیں، ان مشہور آیت ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، بال سفید ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ سورہ ہود کے خوف سے، اس کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ یہ حضور کا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عابد ہو سکتا تھا، اس سے بڑھ کے کوئی مقرب، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ کو ڈرنا چاہیے۔ پھر قصہ موسیٰ اس تفصیل کی وہ ہے جو رب العالمین نے اپنی کتاب عزیز میں 4 آیتوں میں بیان فرمائی ہے، اس کو پوری طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس پر ختم کر رہا ہوں، میں نے ختم کیا ہے۔ قال الشیخ رضی اللہ تعالیٰ هذا ما اردنا ان نذکره فی شرح کیفیت سلوک طریق الاخرت۔ مصنف کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہم نے ارادہ کیا تھا۔ کیا ارادہ کیا تھا؟ کہ ہم ذکر کریں گے طریق آخرت کے سلوک کی شرح کرتے ہوئے، اور ہم نے سب بیان کر دیا ہے، پوری کتاب کرتے ہیں ہم نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے اس لیے۔ وہ الحمدللہ ہے، اللہ کی تعریف ہے جو اپنی نعمتوں کو تمام کرتا ہے۔ وہ اپنی تنظر برکات صلی اللہ علیہ خلق مولید داعی عبد معبود محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسلیما کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ کل حال۔ شیخ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہی وہ ہے جس کے ہم نے ارادہ کیا تھا۔ وہی کتاب کے بعد لکھ رہے ہیں، یہی وہ ہے جو ہم نے ارادہ کیا تھا کہ آخرت کے طریق کے سلوک کی کیفیت کی ہم شرح کریں۔ آخرت کے سلوک کی طریق کی وضاحت کے لیے پوری کتاب نے لکھی ہے۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، سنیں گے تو پڑھیں گے، کون پڑھتا ہے اس کو کتابوں کو۔ اور ہم نے اپنے مقصود کو پورا کر لیا۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مقصود کو پورا کر لیا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے احسان سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں اور جس کے فضل سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مخلوق پر حال میں رحمتیں نازل فرمائے، اپنے ہر حال میں رحمتیں، جس نے اپنے معبود کی طرح دعوت دی، جس نے اپنے معبود کی طرح دعوت دی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پر اور ان کے آل پر اور سلامتی نازل فرمائے، بہت زیادہ اور پاکیزہ برکت والی انتباہ۔ اس حقیر نے عقید میں لکھ دیا، اس کو سنائی دیتا ہوں۔ انتباہ، بے فضلی تعالیٰ اس حقیر نے طریقت کے اصول کی تبیین اور تزکیہ نفوس کے قواعد، اس کے آداب و احکام کی توضیح و تشریح کا قصد و ارادہ کیا تھا، اسے اپنے اکابر مشائخ کے کلام سے پورا کرنے کی مجھے توفیق ہوئی۔ اس کی شرح میں نے اس کو اپنے اکابر مشائخ کے کلام سے پورا کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ہم ادا کریں کم ہے۔ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے مزید ایسے دینی و علمی کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بارگاہ رب العزت میں دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان اصول و قواعد پر عمل کر کے اپنی اصلاح کرنے اور نفس کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا قرب و قبول اپنی رضا و خوشنودی سے مشرف فرمائے۔ اللہ جل وعلا اپنے فضل سے ہم کو ہماری اولاد و افراد اور جملہ دینی و اسلامی احباب کو ان تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید خلقہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ وصلحاء امتہ وسائر اتباعہ بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد قمروان الہ آبادی۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ کتاب کو اللہ مقبول فرمائے اور اس کے مطابق عمل کے ہم سب کو توفیق فرمائے۔ کافی آج اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، ہمیں طریق کی جو بنیادی چیزیں تھیں اتفاق سے ارادہ تھوڑی تھا، مجھے ارادہ بھی نہیں تھا، اب یہ ملی تو سنا دیا ہے۔ وہ کہ آخری ہماری مجلس یہاں کی ہے، اتنے بڑے مجلس نہیں، ایسے رہے گا مجمع الحمدللہ کچھ نہ کچھ، لیکن شاید اتنا بڑا مجمع نہ رہے۔ اس بار پر آخر میں نے پوری طریق کی تعلیم جس کے لیے میں آیا ہوں انہیں سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میری اولاد کو بھی، میرے متعلقین کو بھی، سارے مسلمانوں کو بھی۔ یہی طریقے نجات ہے، یہی طریقے فلاح ہے، یہ اللہ کے رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکت سے قرآن پاک ماشاءاللہ خوب سنایا جا رہا ہے، سنایا گیا ہے، بہت اس کے الحمدللہ انوار ہیں، اس کے برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور ہم سب لوگوں کو اس سے مستفید بلکہ مستدیر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ جو ہم نے سنایا ہے، بیٹھے ہیں مشقت سے سنے، دل سے سنا، توجہ سے سنا، اس میں محنت ہوئی، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ ہم لوگوں کو راستے پر، جو اپنے راستے پر لگا دے، جو اپنے تک پہنچانے کا ذریعہ ہو، اور سب سے بڑا راستہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان سنتوں کو عمل کر کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔